برازیل میں عالمی کانفرنس کوپ 30 کے دوران پویلین میں آگ لگ گئی، آتش زدگی کے باعث سائرنز بج اٹھے، عمارت کو خالی کرا لیا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آج کی تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ پویلین ایریا میں مختلف ممالک اور تنظیموں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں۔ دبئی ایئر شو میں ایک دوست ملک کے ساتھ JF-70 تھنڈر کی خریداری کے معاہدے پر دستخط۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود۔ ایئر شو کے دوران JF-70 تھنڈر بلاک 3 طیارہ خصوصی توجہ کا مرکز۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاک فضائیہ طیاروں سے متاثر JF-70 کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر دوسرے دن بھی شدید حملے، مزید 5 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 32 شہادتیں، زخمیوں کی تعداد 88 ہو گئی، شہداء میں 8 خواتین اور 12 بچے شامل۔ اسرائیلی فوج کی زرد لائن کی خلاف ورزی، 300 میٹر تک پیش قدمی۔ حماس نے حملوں کے لیے اسرائیلی الزام کو اپنے جرائم اور قوانین کی خلاف ورزی کو جواز دینے کی ناکام کوشش قرار دیا۔ امریکہ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اسرائیل کو دوبارہ عسکری کارروائی کی اجازت ہوگی۔ ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور، ایران سے یورینیم کے ذخائر، متاثرہ ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات اور مکمل رسائی فراہم کرنے پر زور۔ ایران نے قرارداد کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ فیصلہ IAEA کی آزادی اور ساکھ کو کمزور کرتا ہے، اس سے ایران اور جوہری ایجنسی کے درمیان جاری تعاون بری طرح متاثر ہوگا۔ برازیل میں عالمی کانفرنس COP 30 کے دوران پویلین میں آگ لگ گئی، آتش زدگی کے باعث سائرن بج اٹھے، عمارت کو خالی کروا لیا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ آج کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ پویلین ایریا میں مختلف ملکوں اور تنظیموں کے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کی فوجیوں کو احکامات ماننے سے انکار پر اکسانے والے ڈیموکریٹس کے لیے سزائے موت تجویز۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ یہ رویہ فتنہ انگیز ہے، انہیں سزائے موت ہونا چاہیے، یہ واقعی بہت برا ہے اور امریکہ کے لیے خطرناک ہے، ان کی باتوں کو قائم نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر امریکی کانگریس نے مہر لگا دی۔ ٹرمپ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے 7 نئے جہاز گرائے، یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت اور افواج کی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دانش اسکول باغ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہماری ایئر فورس اور بری فوج نے 4 روز میں بھارت کی فوج کو گھٹنے کے بل گرایا۔ افواج پاکستان کی دلیری اور فتوحات کے باعث پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا۔ دانش اسکول کا سفر ہم نے پنجاب سے شروع کیا تھا، دانش اسکول کا دائرہ کار وادی نیلم تک پھیلایا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو دھمکی آمیز بیان، سہیل آفریدی کو الیکشن کمیشن کا نوٹس آ گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج طلب کر لیا گیا۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کو بھی طلبی کا نوٹس۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جلسے میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مفرور ملزم بھی کھڑا تھا۔ غیر ذمہ دارانہ رویے سے NA 18 میں ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ بیان سے ضلع انتظامیہ عملے کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا۔ الیکشن کمیشن نے NA 18 میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا، میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلا گیا، کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، عدالت کے احکامات ہیں پھر بھی بانی PTI سے نہیں ملنے دیتے، کسی بھی اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کرپشن پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں بڑی رکاوٹ قرار، IMF نے قرض پروگرام کی شرط کے طور پر پاکستان کے لیے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں ٹیکس نظام، سرکاری اخراجات، احتساب جیسی خامیاں عیاں، عدالتی نظام میں سنگین خامیوں کی نشاندہی بھی شامل، طاقتور گروہوں کی کرپشن سب سے خطرناک قرار دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک میں بدعنوانی تاحال ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کرپشن کا دیرینہ مسئلہ ملکی ترقی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ رپورٹ میں حکومتی فیصلہ سازی میں شفافیت کی کمی کو سنگین مسئلہ قرار دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپوزیشن الائنس کا آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا، موجودہ پارلیمان مکمل طور پر ناکام ہے، عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا، عوام کہیں بھی کالا جھنڈا اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ JUI کی مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس 23 اور 24 نومبر کو طلب مولانا فضل الرحمان اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور حالیہ قانون سازی کے ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔
کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر الگ صوبے کی گونج، آئین آبادی بڑھنے پر صوبوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے، آئین پر عمل درآمد نہ کرنا غداری کے مترادف ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی گھن گرج، کہا کراچی لوٹ کا مال نہیں، 17 سال کے قبضے کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخو پکار مچی ہوئی ہے، شہر قائد کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، ضرورت پڑی تو کراچی کا مقدمہ سڑکوں پر بھی لڑا جائے گا۔ جاگیردار اور جمہوریت کے چیمپئن بلدیاتی حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ کامران ٹسوری بولے، کراچی اور حیدرآباد کے لیے MQM پاکستان نے لڑ کر پیکج لیا، جو فنڈز کراچی اور حیدرآباد کو ملے یہ MNAs کے نہیں، یہ کراچی اور صوبے کا مقدمہ ہے۔